السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم بی اے جرنلزم 4th ایئر کا بڑا اہم سوال جو ہے وہ پڑھ رہے تھے۔ برصغیر کے ابتدائی انگریزی اخبارات کا جائزہ جو ہے وہ لے رہے تھے۔ تو ہم نے پہلا جو اخبار پڑھا ہے وہ ہکی گیزٹ جو ہے اس کے حوالے سے جو پڑھ رہے تھے، اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ برصغیر کے ابتدائی اخبارات میں جو ہکی گزٹ ہے وہ اب ہم دیکھیں گے کہ جو اس کے معاملات تھے اس کے عوض اس کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ دیکھیں، جب بھی آپ دوسرے شخص کے برعکس کوئی کام کریں گے تو اس سے اس کو جو ہے وہ غصہ آئے گا، لہذا وہ آپ کو روکنے کے لیے مختلف اقدامات کرے گا۔ اسی طرح دیکھیں کہ جب ہکی جو ہے اس نے اپنے اخبار میں جو ہے وہ بہت زیادہ گالم گلوچ جو ہے وہ شروع کر دی، بہت زیادہ جو ہے وہ لوگوں کی پگڑیاں اچھالنا شروع کر دی، خاص کر حکمرانوں کی۔ تو پھر حکمرانوں نے جب یہ تمام حالات دیکھے تو اس کے بعد انہوں نے جو ہے ہکی کو روکنے کے لیے جو ہے وہ مختلف قسم کی پابندیاں اس پر جو ہے وہ عائد کی۔ اب یہ پابندیاں کس قسم کی تھی، اس کا جائزہ جو ہے وہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے ہکی گزٹ جو ہے قانون کی زد میں جو آیا ہے۔ تو پہلے کیا ہے، ڈاک کی سہولت کا اختتام۔ آپ دیکھیں کہ جب جو ہے ہکی نے جو ہے وہ گورنر جنرل کے خلاف جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ فحش زبان استعمال کرنا شروع کر دی، اور پھر عام ملازمین کے علاوہ جو ہے گورنر جنرل کے حوالے سے جو ہے اس کے تمام جو ذاتی پہلو تھے اس کو جو ہے وہ اچھالا۔ تو اس وقت پھر جو ہے وہ گورنر نے جو ہے وہ ہکی سے جو ڈاک کی سہولت تھی وہ واپس لے لی تھی۔ تو جب وہ واپس لے لی تو آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہکی کو 20 سرکاریں جو ہے وہ رکھنے پڑے تھے، جس کے عوض اس کو جو ہے وہ بہت زیادہ معاوضہ ادا کرنا پڑتا تھا۔ تو اس بنا پر جو ہے وہ کیا ہوا کہ معاشی طور پر ہکی جو ہے وہ کمزور ہوتا چلا گیا۔ پھر اگر ہم دیکھتے ہیں تو مشنری زکریا اور ہکی ہے۔ اب دیکھیں کہ ہکی نے جو ہے اپنے اخبار میں جو ہے وہ مشنری زکریا پر ایک الزام لگایا تھا، اور اس نے کہا کہ یہ جو کلکتہ کا چرچ ہے یہ مشنری زکریا جو ہے وہ فروخت کرنا چاہتا ہے۔ جب اس کے بارے میں جو ہے مشنری زکریا کو علم ہوا تو یہ الزام چونکہ جو ہے سچائی پر مبنی نہیں تھا، تو مشنری زکریا نے جو ہے وہ گورنر سے بریت جو ہے وہ حاصل کی، اور اس نے ہکی کے خلاف جو ہے ایک مقدمہ جو ہے وہ درج کروا دیا۔ اس کے عوض کیا ہوا کہ ہکی کو جو ہے وہ پھر 4 ماہ جو ہے وہ قید ہوئی، اور 500 روپے جو ہے وہ جرمانہ جو ہے وہ اس کو ادا جو ہے وہ کرنا پڑا تھا۔ تو یہ جو ہے یاد رکھیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے سزا جو ہے وہ اس کو دی گئی، وہ جیل میں بھی جو ہے اپنی جو فرائض تھے اس سے غفلت نہیں برتی اس نے ہکی نے، اور اخبار جو ہے وہ جیل میں ہی رہتے ہوئے اس کی عدالت جو ہے وہ کرتا رہا۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ گورنر اور جنرل اور چیف جسٹس پر الزامات۔ اسی طرح جو ہے ہکی نے کیا کیا کہ اس نے جو ہے وہ بہت ساری جو ہے وہ معاملات میں جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے گورنر جنرل اور چیف جسٹس پر جو ہے وہ الزامات کی بچھاڑ کر دی، اور جب یہ جو ہے وہ معاملہ ہوا
تو کیا ہوا کہ یہ گورنر جنرل چیف جسٹس نے جو ہے اس کو جو ہے ایک مقدمے میں جو ہے 400 یورپی فوجی جو تھے ان سے کہا کہ ہکی کو گرفتار کر لو، لیکن ہکی نے جو ہے وہ اپنی گرفتاری دینے سے انکار کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ وارنٹ کے بغیر جو ہے وہ آپ گرفتار نہیں کر سکتے، لہذا پھر کیا کیا گیا کہ اس کو جو ہے وہ پیچھے ہٹنا پڑا اپنی بات سے چیف جسٹس کو۔ لیکن ایک اور مقدمے میں جب جو ہے وہ ہکی پیش ہوا تو اس کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا، اور جب اس سے جو ہے وہ گرفتار کیا گیا تو اس کے عوض پھر کیا ہوا کہ اس کو جو ہے وہ 80,000 روپے ضمانت طلب کی گئی، چونکہ معاشی طور پر جو ہے ہکی تو اتنا جو ہے وہ مضبوط نہیں تھا معاشی طور پر کہ وہ 80,000 کی ضمانت جو ہے وہ دے سکتا، لہٰذا کیا ہوا کہ اس کے عوض پھر اس کو جو ہے 1 سال قید جو ہے وہ کاٹنا پڑی، اور پھر 200 روپے جرمانہ بھی اس کے ساتھ ادا کرنا پڑا تھا۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہی جو ہے وہ ہکی جو ہے وہ باہر آتا ہے تو وہ پھر سے جو ہے وہ اپنا اخبار نکالنے کے لیے جو ہے وہ تگ و دو کرتا ہے، اور اس طرح ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ہکی جو ہے اسے جو ہے جب نظر بند کیا گیا تو سپریم کورٹ نے جو ہے یہ اس کو جو ہے 1 سال قید جو ہے وہ کیا تھا، اور 200 روپے جرمانہ بھی اس پر عائد جو ہے وہ کیا گیا تھا۔ تو یہ جو ہے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کمپنی کی بدعہدی۔ اب دیکھیں یہ جو کمپنی ہے ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے، یہ میں نے آگے بھی بتایا تھا کہ چونکہ یہ سارے ملازم ہی ہیں ایسٹ انڈیا کمپنی کے، جو بعد میں جو ہے کمپنی سے نکالے جانے کے بعد جو ہے کمپنی کے خلاف ہو گئے تھے۔ تو اگر آپ غور و فکر کریں تو ہکی جو ہے یہ جو ہے وہ چونکہ تبادلہ کا کام کرتا تھا کمپنی میں، تو اس نے کمپنی کے لیے جو ہے جب باہر آیا چھاپا خانہ سے جو ہے تو اس نے 35,000 روپے کا جو ہے وہ کام کیا تھا، لیکن ہوا یہ کہ کمپنی نے جو ہے اسے 35,000 روپے دینے کی بجائے 6,711 روپے جو ہے وہ ادا کیے، اور اسے یہ کہا گیا کہ یہی پیسے جو ہے وہ ہیں تمہارے اور اس پہ اتفاق کرو، اور اس سے منوا بھی لیا گیا کہ ہاں یہی پیسے جو ہے وہ صرف مجھے ملیں گے۔ تو اس طرح کیا ہوا کہ یہ جو ہے وہ بعد میں جو ہے جب ہکی جو ہے وہ کمپنی کے حوالے سے جو ہے پھر اس نے جو ہے وہ کیا کیا کہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ کمپنی کے خلاف ایک جو ہے وہ نفرت جو ہے وہ پیدا کی، اور اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ جب ناانصافی ہوئی تو اس کی وجہ سے ہکی مزید جو ہے وہ معاشی طور پر جو ہے وہ کمزور ہو گیا۔ اب یہ جو ہے صرف اور صرف جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ 3 سال کا عرصہ ہی گزرا ہے، اور 1793 میں جو ہے پھر اگر ہم غور و فکر کریں تو یہ جو ہے وہ صورتحال ہو گئی تھی ہکی کے ساتھ کہ وہ معاشی طور پر اتنا کمزور ہو گیا کہ اس وقت جو ہے وہ گورنر جنرل کے جو ہے وہ آگے اس نے گھٹنے ٹیک دیے، اور پھر گورنر سے اس نے استدعا کی کہ مجھے جو ہے وہ کوئی چھوٹی موٹی نوکری جو ہے وہ دے دو تاکہ میں اپنی زندگی جو ہے وہ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ گزار سکوں، جو کہ قسم پرسی سے جو ہے وہ گزر رہی تھی۔ لیکن اگر ہم غور و فکر کریں تو ایک جو ہکی جو ہے جس نے بڑے شاندار آغاز کیا تھا، جس کو ہم صحافت کا بابا آدم جو ہے وہ گردانتے تھے، لیکن ایک وقت وہ جو ہے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا۔ یہ بھی وجہ تھی کہ ہکی کے نزدیک جو ہے صحافت کوئی مشن نہیں تھا، ٹھیک ہے، اور نہ ہی اس کا مقصد کوئی صحافت کی خدمت تھا، بلکہ وہ تو ذاتی جو ہے وہ دشمنی کے حوالے سے جو ہے وہ اخبار نکالنا چاہتا تھا، اور اس کے عوض پھر اس کو جو ہے بہت ساری مشکلات کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑا تھا۔ اب یہ پوائنٹ جو ہے وہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا جو کہ ہم نے ہکی گزٹ کے حوالے سے پڑھا تھا۔
آگے ہم دیکھتے ہیں انڈیا گزٹ. دیکھیں نومبر 1780 میں جو ہے یہ دوسرا اخبار جو انگریزی جو ہے وہ برصغیر میں جو ہے وہ شائع کیا گیا تھا. یہ یاد رکھیں کہ یہ دو لوگ تھے. یہ چونکہ کلکتہ سے جو ہے وہ شائع جو ہے وہ ہوا تھا اور اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ کلکتہ جو ہے اس کے حوالے سے اگر غور و فکر کریں تو اس میں جو ہے کیا ہے کہ یہ جو ہے وہ دو تاجر لوگ تھے. انہوں نے اس اخبار کا جو ہے وہ آغاز کیا تھا. ایک کا نام تھا بی میسک اور دوسرے کا نام تھا پیٹر ریڈ. یہ دو جو ہے وہ تاجر لوگ تھے. انہوں نے اس کا آغاز جو ہے وہ کیا تھا. شروع میں تو یہ جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ ہفتہ روزہ کی حیثیت سے جو ہے وہ 3 سال تک جاری رہا. 1783 تک 1783 تک یہ ہفتہ روزہ رہا ہے. لیکن پھر یہ جو ہے وہ سال روزہ کی حیثیت سے جو ہے وہ شائع ہونا شروع ہو گیا. یہ ہفتے میں 2 بار شائع ہوتا تھا لیکن اپنی مقبولیت کے عوض جو ہے وہ بہت جلد یہ جو ہے وہ روزنامے کی حیثیت جو ہے وہ اختیار کر گیا اور روزانہ کی بنیاد پر شائع ہونے لگا. اس کے اگر خصوصیات دیکھیں گے انڈیا گزٹ کی تو پہلی ہے حکومتی پشت پناہی. دیکھیں حقیقی کا انجام دیکھنے کے بعد جو ہے کوئی بھی شخص اس قسم کی جو ہے وہ جرأت اور حوصلے کے جو ہے وہ نہیں کر سکتا تھا کہ وہ جو ہے وہ حکومت سے جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ دشمنی پال سکے. تو اس لیے جو ہے وہ کیا کیا گیا کہ یہ جو اخبار نکالا گیا انڈیا گزٹ یہ گورنر کی اجازت سے اور مکمل حمایت سے چونکہ نکالا گیا تھا. لہذا اس کے اندر جو ہے مکمل طور پر حکومت کی ترجمانی کی جاتی تھی اور جو حکومت کے مخالفین ہیں ان کی جو ہے وہ سرزنش کی جاتی تھی اور ان کا جواب جو ہے وہ دیا جاتا تھا جو کہ مخالف اخبار جو ہے اس وقت کے حکمرانوں کے حوالے سے جو ہے وہ لوگوں تک جو ہے وہ مواد پہنچا رہے تھے جس سے ان کے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی تھی. تو اس حوالے سے اس کو روکنے کے لیے جو ہے یہ اخبار جو ہے وہ حکومتی ترجمان جو ہے وہ ثابت ہوا. پھر دیکھیں حقیقی گزٹ پر تنقید ہے. میں نے آگے بتایا نا کہ یہ حکمرانوں کی اجازت سے جو ہے وہ ہوا تھا. گورنر نے اس کو باقاعدہ اجازت دی تھی اور اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو ہے وہ ہر صورت میں جو ہے وہ تنقید کرے گا. حقیقی کی ہر بات کا تنقید کرے گا. حقیقی کی ہر بات کا جواب دے گا. تو اس حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ یہ حقیقی جو ہے یہ بہت زیادہ جو ہے وہ چونکہ جو ہے وہ حکمرانوں کے خلاف تھا لہذا حقیقی جب بھی کوئی بات کرتا تو یہ فوراً جو ہے حقیقی کی بات پر جو ہے وہ تنقید شروع کر دیتا تھا اخبار. تو اس حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ ایک تو یہ جو ہے وہ حکمرانوں کی ترجمانی کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. پھر دربار کی خبریں ہیں. اس میں جو ہے دربار مولا کی خبریں بھی دی جاتی تھی. یعنی اس کے اندر جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ خاص طور پر جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ انگریزوں کے حوالے سے نہیں بلکہ دربار مولا کے حوالے سے بھی خبریں شائع کی جاتی تھی باقاعدگی سے تاکہ جو ہے جو دربار مولا کے اندر جو معاملات ہو رہے ہیں اس سے بھی جو ہے وہ حکمرانوں کو آگاہی جو ہے وہ حاصل ہو سکے. تو اس طرح انگریز کو دربار کے حالات و واقعہ سے آگاہی حاصل جو ہے وہ جس کے ذریعے ہو رہی تھی وہ انڈیا گزٹ جو ہے وہ اخبار تھا. پھر اگر دیکھیں فحش زبان اس میں جو ہے وہ فحش زبان بھی جو ہے وہ استعمال کی جاتی تھی اور دوشیزاؤں کے نام جو ہے کھلے خطوط جو ہے وہ لکھے جاتے تھے. تو یہ جو ہے فحش زبان جیسے حقیقی بھی استعمال کرتا تھا اسی کا طرز پہ جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ انڈیا گزٹ میں بھی کہیں کہیں جو ہے فحش زبان جو ہے وہ استعمال کی جاتی تھی اور اپنے مخالفین کے حوالے سے جو ہے گالم گلوچ بھی ہوتی تھی. اس میں آگے اگر ہم دیکھیں تو کلکتہ گزٹ ہے. کلکتہ گزٹ جو ہے یہ تیسرا اخبار ہے جو برصغیر کے اندر جو ہے انگریزی حوالے سے جو ہے وہ شائع ہوتا تھا. اب یہ دیکھیں کہ یہ جو ہے اخبار
اس کی اور اس کی زیادہ تر جو خصوصیات ہے وہ ملتی ہیں۔ اب دیکھیں کہ مثال کے طور پہ حکومتی سرپرستی ہے، یہ اخبار بھی جو ہے چونکہ گورنر جنرل کی جو ہے وہ حمایت سے جو ہے وہ شائع ہوا تھا، لہٰذا اس کو بھی مکمل طور پر جو ہے وہ حکومتی جو ہے وہ سرپرستی حاصل تھی، اور یہ بھی جو ہے اخبار جو ہے مکمل طور پر حکومت کی جو ہے وہ ترجمانی کرتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ اخبارات جو ہے اس لیے کامیاب بھی ہوئے تھے کیونکہ انہیں معاشی طور پر جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا، کیونکہ حکومت جو ہے ان کی پشت پناہی کرتی تھی اور معاشی طور پر انہیں کمزور جو ہے وہ نہیں ہونے دیتی تھی۔ پھر دیکھیں کہ یہ جو ہے بلند پایہ ادیب، اسی طرح اگر ہم غور و فکر کریں تو یہ جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ایک بلند پایہ ادیب تھا اس وقت کا، اس کا نام تھا، یہ جو ہے مشہور ایڈیٹر جو ہے وہ مشہور ادیب تھا فرانسس گلیڈسٹون۔ یہ جو ہے اس اخبار کا چونکہ جو ہے وہ مالک تھا اور یہی ایڈیٹر تھا اور یہی جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ جاری ساری رکھے ہوئے تھا۔ اب یہ جو ہے گلیڈسٹون جو ہے چونکہ یہ بہت ہی جو ہے وہ اہم شخص تھا، ادبی شخص تھا، اور اسی حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 3 زبانوں پر عبور رکھتا تھا۔ ایک تو اس کو انگریزی آتی تھی، دوسرا اسے فارسی آتی تھی، اور تیسرا اس کو جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اردو زبان آتی تھی۔ تو یہ جو ہے زبان جو ہے کے حوالے سے جو ہے اس نے بہت کام سر انجام دیے۔ اس نے انگریزی سے فارسی میں اور فارسی سے انگریزی میں بہت ساری کتابوں کے تراجم جو ہے وہ کیے، اور پھر اس نے جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ میڈیکل ڈکشنری جو ہے وہ لکھی، انگریزی لغت اس نے جو ہے وہ مرتب کی۔ تو یوں اس اخبار کو جو ہے اگر ہم غور کریں تو گلیڈسٹون کی جو ہے وہ صورت میں ایک بلند پایہ ادیب جو ہے وہ حاصل ہوا۔ اسی کی مرہون منت جو ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ اخبار بہت زیادہ جو ہے وہ مقبولیت حاصل جو ہے وہ کرتا چلا گیا۔ پھر اس میں دیکھیں کہ انگریزوں کی ثقافتی سرگرمیوں کے حوالے سے ہے، کلکتہ گزٹ میں جو ہے وہ یورپی آبادی کی جو ہم کہتے ہیں ثقافتی سرگرمیوں کی رپورٹ دی جاتی تھی، تاکہ جو ہے اور اہم جتنی بھی ثقافتی تقریبات ہوتی تھی اس حوالے سے یہ اخبار جو ہے ان کا احاطہ کرنا جو ہے وہ اپنے اوپر لازم سمجھتا تھا، اور ان تقریبات کو بہت زیادہ جگہ دی جاتی تھی تاکہ لوگوں کو جو ہے ان ثقافتی سرگرمیوں کے حوالے سے جو ہے وہ آگاہی جو ہے وہ باہم پہنچائی جا سکے۔ پھر آپ دیکھیں دیسی سیاست، جیسے ہم نے پڑھا ہے دربار کی خبریں ہیں، اس اخبار میں حکمرانوں کی جو ہے سیاست کو بھی پیش کیا جاتا تھا، اور قارئین کو جو ہے جو دیسی عوام ہے اس میں جو بھی معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، جو واقعات ہو رہے ہوتے ہیں، ان سے بھی آگاہی جو ہے وہ پہنچانا اس کا مقصد تھا۔ تو اس حوالے سے یہ اخبار جو ہے یہ کام بھی سر انجام جو ہے وہ دیتا رہا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ جیسے انڈیا گزٹ ہے، اسی طرح کلکتہ گزٹ کے اندر بھی جو ہے وہ زبان پر زیادہ توجہ نہیں دی جاتی رہی، بلکہ اس زبان کے حوالے سے کہتے ہیں اس اخبار میں بھی فارسی زبان جو ہے وہ استعمال کی گئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دوشیزاؤں کے نام جو ہے انگریز دوشیزاؤں کے نام کھلے جو ہے وہ بند جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ عاشقانہ گیت اس میں جو ہے وہ دیے جاتے تھے، اور دوسرے اخبار کی طرح اس میں بھی فارسی زبان کو جو ہے وہ ترجیحی بنیادوں پر جو ہے وہ شامل کیا جاتا تھا۔ تو یہاں پر اگر ہم غور و فکر کریں تو یہ جو ہے وہ کلکتہ گزٹ جو ہے یہ ہمارا جو ہے وہ سوال کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ برے صغیر کے جو ہے وہ انگریزی جو ہے وہ اخبارات تھے جن کا ہم نے احاطہ جو ہے وہ کیا ہے، ان تینوں کے حوالے سے ہم نے خصوصیات جو ہے وہ بیان کی ہیں۔ اب یہ جو سوال آنا ہے اس کو آپ نے پہلے ہکی گزٹ،
پھر انڈیا گزٹ اور کلکتہ گزٹ کے حوالے سے تینوں کو جو ہے وہ بیان کرنا ہے، اگر تو سوال کی نوعیت اس طرح کی ہو۔ اگر وہ کہتے ہیں آپ کو لکھ کے کہ انڈیا گزٹ اور حقیقی گزٹ جو ہے اس کا اجمالی جائزہ لے، تو پھر آپ نے صرف وہی دو جو ہے وہ بیان کرنے ہیں۔ اگر آپ کو جو ہے وہ میرا لیکچر جو ہے وہ پسند آیا تو آپ میرے چینل کو جو ہے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو جو ہے وہ پریس کر دیں، تاکہ جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک بر وقت جو ہے وہ پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ تھینک یو اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔